بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے قرون اولیٰ میں مسلم و غیر مسلم خوشگوار تعلقات کی چند مثالیں ہم بیان کرنے والے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ، آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک۔ وہ نبی جو دشمنوں کی امداد کرتا ہے، جو قیدیوں کو اولاد سے بڑھ کر عزت دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک سکھایا گیا؟ آئیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جانتے ہیں اور روشن مثالیں۔ غیر مسلموں کے لیے ہمارے دین اسلام میں کتنی رواداری اور حسن سلوک کی تعلیم ہے، اس بات کا اندازہ کرنا ہو تو ہمارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ایک نظر ڈال لے، ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ جو احسان و ہمدردی اور خوش اخلاقی کے معاملات کیے، ان کی دنیا جہان میں نظیر ملنا مشکل ہے۔ نمبر 1، مکہ مکرمہ میں قحط پڑا تو جن دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو آبائی وطن چھوڑنے اور ملک بدر ہونے پر مجبور کیا تھا، ان کی خود امداد فرمائی۔ نمبر 2، پھر فتح مکہ کے روز جب تمام دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ آبرو ملنے پر گاجر مولی کی طرح کاٹے جا سکتے تھے، اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت للعالمین کا ثبوت دیتے ہوئے فرمایا، آج تمہیں صرف معافی ہی نہیں دی جاتی بلکہ تمہارے پچھلے ظلم و ستم اور تکالیف و ایذا رسانی پر ہم تمہیں کوئی ملامت بھی نہیں کرتے۔ نمبر 3، غیر مسلم جنگی قیدی ہاتھ آئے تو ان کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ ہر شخص اپنی اولاد کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا۔ نمبر 4، کفار و مشرکین اور منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی ذہنی و جسمانی تکلیفیں پہنچائیں، مگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک انتقام کے لیے نہ اٹھا۔ نمبر 5، بنو ثقیف جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھہرایا گیا، جو مسلمانوں کے لیے انتہائی عزت کا مقام تھا۔ غیر مسلموں کے لیے صرف نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رواداری اور حسن سلوک کی یہ تابناک مثالیں قائم نہیں کیے، بلکہ اسلام اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے بھی اس سلسلہ میں بے نظیر عملی نمونے پیش کیے، جن کی ضیاء باریوں اور ذوافشانیوں میں عقائد و اعمال کی ظلمتوں کا راہی آج بھی ارشاد حق کو تلاش کر سکتا ہے۔ خلفائے راشدین کی تاریخ اٹھائیں، ان کے عہد زرین کا مطالعہ کیجیے، سیرت فاروق رضی اللہ عنہ پر اچھڑتی ہوئی طائرانہ نظر ہی ڈال کر دیکھے، آپ کو قدم قدم پر انسانی ہمدردی کی مثالیں ملیں گی، اور آپ کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگے گی کہ آج UN یا اقوام متحدہ جس انسانی منشور پر بڑی نازان ہے، یہ ہمارے اسلاف کے حسین نام اعمال کا چربہ تو کیا، اس کا عشر عشیر بھی نہیں۔ نمبر 6، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ضعیف و معذور مسلمانوں کو بیت المال سے وظیفے دیے تو اپنی مملکت میں رہنے والے غیر مسلم معذور و محتاج ذمیوں کے لیے بھی مسلمانوں کی طرح ہی بیت المال سے باقاعدہ وظیفے مقرر کیے۔ نمبر 7، خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اسلاف امت کی تاریخ مواسات و مدارات اور حسن معاملات سے بری پڑی ہے، البتہ ترک موالات کے قرآنی ضابطہ کو کسی حالت میں بھی انہوں نے فراموش نہیں کیا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔